یہ جوان اٹھ کر بھی بولے نا اپنے پاؤں پر کھڑے ہو کر بھی حق ادا نہیں ہوتا. کہا نبی نے اے جان نثارو غدیر میں ہوا کیا؟ رکھ میرے سر پہ قرآن میں دہرا رہا ہوں اس کے بعد گنجائش نہیں. غدیر خم ہے نگاہ گم ہے تنا ہے سورج کا شامیانہ کناتیں کو سے خدا نے بھیجی. میرے بھائیوں کیمرہ پھیر کے بندہ بتانا جو غدیری ہے اس کا ہاتھ کیسے نہیں اٹھتا. بنا خطابت نے تانا بانا گلوں نے خوشبو لٹا آمادہ ہو جانا گلوں نے خوشبو لٹائی ہر سو پہن کے انداز دل برانا شفق میں شوخی دھنک میں دھن دھن چھنک میں چھن چھن کا ہر فسانہ. ولا کی بستی ہے مستی مستی مگر نہ سستی نہ آمیانہ وہ جس نے پی لی ولا کی مستی تو راز خم بھی اسی نے جانا. کہا نبی نے اے جان سارو علی کو میرے قریب لانا ہجوم خم سے حضور تم سے ہے آج ہم نے یہ کہلوانا. بابا جی چہرے دیکھیے گا علی کا بازو بنے ترازو تلے گا خلقت کا آبادانہ. رکھ میرے سر پہ قرآن غدیر میں ہوا کیا؟ وہ ساز بن کے سروں سے چھن کے ہوا کا صحرا میں سنسنانا بڑا ہی رنگین لگ رہا تھا کسی کے جلنے پہ مسکرانا. طبیعتوں پہ بوجھ نہ لگے تو تیسری بار بھی صلوات تلاوت. اجازت ہے نوکری شروع کی جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے سجدوں کو نور دے کر کرم یہ سجاد کر گئے. اس کی بیس ذرا سی کم کر دیں تاکہ پیچھے والوں کو کچھ نہیں پتہ چلتا کہ آگے والا کیا پڑھ رہا ہے. ایسا رکھیں کہ پڑھنے والا خود بھی مطمئن ہو کہ میری بات پہنچ رہی ہے. طبیعت ہے آپ لوگوں کی بات شروع کی جائے؟ میرے خیال سے میری باڈی لینگویج نے آپ کو بتا دیا ہوگا کہ مجھے کم پڑھنا. ہم نے خطبہ بھی نہیں پڑھا, ہم نے دعائیں بھی نہیں منگوائیں. مالک فیاض شاہ جی کو ہمیشہ سلامت رکھیں اور عزاداری کے اس سلسلے کو اللہ ان کی نسلوں میں منتقل کرے. اور آخری دو دعائیں واجب سمجھ کے منگوا رہا ہوں کہ اللہ آپ سب کو کربلا کی زواری نصیب کرے. اللہ ہماری آنکھوں کو امام وقت کی زیارت نصیب کرے. آپ 3 شعر سنیں گے اور میں ممبر چھوڑ دوں گا. ہمارے سجدوں کو نور دے کر کرم یہ سجاد کر گئے. مصرے چلے ہیں لکھنؤ سے اور لکھنؤ سے چلتے چلتے I-10-4 اسلام آباد تک تو آ گئے. میں دوسرا مصرع پڑھ کے دیکھتا ہوں کہ مجھے 3-4 لائنیں پڑھنی ہیں یا دوسرے پہ ہی ممبر چھوڑنا ہے. آپ لوگ بس مجھے دیکھیے گا ایسے کہ مجھے پتہ چلے کہ میں لاہور سے آیا ہوں اور آپ سے کچھ بات کر رہا ہوں. ہمارے سجدوں کو نور دے کر کرم یہ سجاد کر گئے ہیں. ہمارے گھر کے سبھی مصلے فلک کے تاروں سے بھر گئے. ہمارے سجدوں کو نور دے کر 1 2 3 4 5 یہ چاروں پانچوں موبائل نیچے رکھیں. شعر سنیے میں جا رہا ہوں. ہمارے سجدوں کو نور دے کر کرم یہ سجاد کر گئے ہیں. میں لاہور سے آیا ہوں, مجھے لاہور واپس جانا ہے. ہمارے گھر کے سبھی مصلے. فیاض شاہ جی میں تیسرے مصرے میں ایک منظر کھینچ رہا ہوں. مولا کا واسطہ ان جوانوں سے اپنے مجمع سے کہنے کی اتنی قیمت دیں جتنی بنتی ہے. تسی وڈے ہو, کوئی شک والی گل ہی نہیں ہے. میں منگدا پیا, میں تیسرے مصرے تے رک رہا. کر گئے, منظر دیکھنا, کر گئے ہیں فلک کے تاروں سے بھر گئے ہیں. تو ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں زمین کرب و بلا سے اٹھ کر ابھی جو نیزوں پہ سر گئے ہیں یزیدیت کو سزا سنانے یہ اپنے مجرم کے گھر گئے. اپنا ہاتھ ذرا بلند کر کے نعرہ حیدری. پھر پڑھیں, دوبارہ پڑھیں. سر جی ود پڑھیے, پکی گل ہے. اوکے.
ہمارے سجدوں کو نور دے کر کرم یہ سجاد کر. یہ یہاں سے داد نہیں آ رہی, آپ لوگ تھوڑی سی کوشش تو کریں بولنے کی, ہو سکتا ہے آپ لوگ کامیاب ہو جائیں. ہمارے سجدوں کو نور دے کر کرم یہ سجاد کر گئے ہیں. ہمارے گھر کے سبھی مصلے فلک کے, میں 2015 میں پہلی بار یہاں آیا تھا, میں جس کو بڑا مانتا ہوں پھر اس کو دل سے بڑا مانتا ہوں. ہمارے گھر کے سبھی مصلے فلک کے تاروں سے بھر گئے, زمین کرب و بلا سے اٹھ کر ابھی جو نیزوں پہ سر گئے. یزیدیت کو سزا سنانے یہ اپنے مجرم کے گھر گئے. جوان ہوتے تو شاید میں ٹال دیتا اور بات نہ کرتا. اب آپ سفید داڑھی والے دونوں بزرگان نے مجھے کہا ہے کہ شعر دوبارہ پڑھیں, تو میں آپ لوگوں کی حوصلہ افزائی پر ایک شعر آپ لوگوں کے حوالے کر رہا ہوں. محسوس نہ کیجئے گا, مجھے نہیں پتا کہ آپ لوگ کہاں سے آئے ہیں, لیکن میں یہی سمجھ کے بیٹھوں کہ آپ لوگ یہاں کے ہیں اور آپ میزبان ہیں, میں مہمان ہوں. آپ لوگوں کی میزبانی پہ حرف آ جائے اور میں ٹوٹا ہوا دل لے کر جاؤں تو یہ بات اچھی نہیں ہے. میں شعر پڑھ رہا ہوں جو جہاں جہاں بیٹھے اور جسے کروڑ فیصد یقین ہے کہ مولا دیتے ہیں اور وہ کھاتا ہے, وہ واجب سمجھ کے بولے. جس کا یہ عقیدہ نہیں اسے ان ہاتھوں کا واسطہ وہ بالکل نہ بولے. میں جناب علی اصغر کی بارگاہ میں شعر پڑھ رہا ہوں. کر گئے ہیں, بھر گئے ہیں, زمین کرب و بلا سے اٹھ کر ابھی جو نیزوں پہ سر گئے ہیں. یزیدیت کو سزا سنانے یہ اپنے مجرم کے گھر گئے ہیں. تو ممبر پہ عسکری معافی مانگ کے کہہ رہا ہے, چلی تبسم کی ضرب جس دم, یہ اپنے بابا سے بولے اصغر, یہ سارے غازی سے کیا لڑیں گے, یہ میرے ہنسنے سے مر گئے. ارے آپ جی چلی تبسم کی ضرب جس دم, یہ اپنے, ابھی آپ دیکھ رہے ہیں میں یہاں بات کرتا ہوں سمجھ نہیں آتی, آواز ایسی رکھیے کہ میں خود بھی سمجھ سکوں میں کیا کہہ رہا ہوں. چلیے آپ بہت اچھا چلا رہے ہیں, تھوڑا سا تعاون کیجئے گا, میرا کوئی مقابلہ نہیں ہے, آپ کی اپنی نوکری ہے, ہماری اپنی نوکری ہے, ذرا سا ہم اگر محبتوں سے چلیں تو. چلی تبسم کی ضرب جس دم, میں کوئی پوائنٹ آؤٹ نہیں کر رہا, میں تھوڑا سا منت کر رہا ہوں. چلی تبسم کی ضرب جس دم, یہ اپنے بابا سے بولے اصغر, یہ سارے غازی سے کیا لڑیں گے, کوئی فائدہ نہیں چنگی اپر پوندا جے ہاتھ اتا نہ ہویا تھا. چلی تبسم کی ضرب جس دم, یہ اچھی اچھی جیکٹس والے جو ینگ جنریشن میرے سامنے بیٹھی ہے, یہ اپنے بابا سے بولے اصغر, یہ سارے غازی سے کیا لڑیں. فیاض سے جی یہ جوان جو بیٹھ گئے ہیں سننے کو بیٹھے ہیں تو میں پڑھ رہا ہوں, یہ اٹھ کر بھی بولے تو حق ادا نہیں ہوتا. کر گئے ہیں, بھر گئے ہیں, سر گئے ہیں, یہ سارے غازی سے کیا لڑیں گے, یہ میرے ہنسنے سے مر گئے ہیں. تو ممبر پہ عسکری اعلان کر رہا ہے, حسین چہرہ سنوارنے میں انہیں ضرورت تھی آئینے کی, پھر اٹھا لی یوسف نے خاک ادھر کی جدھر سے اکبر گزر گئے. جس نے ہاتھ نہیں اٹھایا وہ آیا ہی نہیں ہے. دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو حیدر حیدر. نعرہ ہی توڑ دیا آپ نے, مل کے نعرہ حیدریہ. اچھا لٹرلی مجھے نہیں پتا تھا کہ اب اتنی داد دے دیں گے. چلی تبسم کی ضرب جس دم, یہ اپنے بابا سے بولے اصغر, مجھے با خدا نہیں پتا تھا. چلی تبسم جی کریے, ینگر, کیا بات ہے. چلی تبسم کی ضرب جس دم, یہ اپنے بابا سے بولے اصغر. میں جتھے جانے ہو ینگ جنریشن دعا کر دیئے, لیکن ینگر پہلی باری بابا جی تسی آ گیا. چلی تبسم کی ضرب جس دم, یہ اپنے بابا سے بولے اصغر, یہ سارے غازی سے کیا لڑیں گے. پتہ نہیں اس کریم کو کس کی ادا پسند ہے, بچہ ہو, بڑا ہو, بوڑھا ہو, چھوٹا ہو, جو جہاں جیسے جس وقت جس رنگ میں آئے. پتہ نہیں کون کہاں بیٹھا ہے اور میرے مولا کو کون کتنا پسند آ رہا ہے. بلکہ میں خدا کی قسم اسلام آباد میں کھڑے ہو کہ اگر یہ بات ضائع ہو جائے تو پھر لاہور سے اسلام آباد اور اسلام آباد سے لاہور آنا جانا تو برباد ہو جائے گا. میں کہتا ہوں اللہ کی اس پوری کائنات میں اکیلا کریم ہے حسین, جو مانگنے والے کو خیرات دینے سے پہلے اس کی برادری نہیں پوچھتا.
ارے یار سلامت رہیں گے جوان یار. بھائی کیا بات ہے خدا کی قسم. اچھا اس سے اوپر چلیں. آپ نے کہا ہے, آپ نے کہا کیا بات ہے. لیجئے 2 مصرے قبول کیجئے. اور جہاں یاد سر کیمرہ مین یہ کیمرہ پھیریے گا پلیز. آپ داد دے رہے تھے, میں آپ سے منت کر رہا ہوں یہ کیمرہ پھیریں. مجھے وہ بندہ بتائیں جس کے گھر کا چولہا امام حسین کے صدقے میں جلتا ہے, اس کا ہاتھ کیسے نہیں اٹھتا. آپ نے کہا کیا بات ہے تو لیں قبول کریں. علی کے لال کے در پہ جو آیا, جب آیا, جیسے آیا, جہاں آیا, جس وقت آیا, جس رنگ میں آیا, حسین نے خالی نہیں بھیجا, بلکہ میں تو یہاں تک کہتا ہوں عزت بھکاریوں کی بڑھا دی حسین نے, عادت ہی مانگنے کی چھوڑا دی حسین. میاں عادت ہی عزت بھکاریوں کی بڑھا دی حسین نے, عادت ہی مانگنے کی چھڑا دی, عادت ہی مانگنے کی چھڑا دی. اونچا بولیے, عادت ہی مانگنے کی چھڑا دی. اور اونچا بولیے, عادت ہی مانگنے کی چھڑا دی. عادت ہی مانگنے کی چھڑا دی. یہ میں مائک پیچھے کر کے بول رہا ہوں, باخدا میں خود مطمئن نہیں ہو رہا. میں بات اس لیے مائک پیچھے کر کے کر رہا ہوں کہ کوئی بھی یہ نہ کہے کہ اس نے بات کرنے میں جلدی کر دی اور میں اس کے ساتھ مل نہیں پایا. بابا جی آپ نے کہا یہ جنریشن, یہ ینگ, یہ جوان سننے کے لیے بیٹھے ہیں. میں ڈھیر سارے بھائیوں کا حکم 1 منٹ میں پورا کر رہا ہوں. کہیں گے تو 2 سے 3 شعر اور پڑھوں گا, نہیں کہیں گے تو بھائی پیچھے بیٹھے ہیں انہیں پڑھنا ہے, میں ممبر چھوڑ دوں گا. مصرے پڑھ رہا ہوں 2. بابا جی میں نے بڑے بڑے شعراء کو پڑھا ہے, میں نے اتنا اختصار نہیں دیکھا. سرائکی زبان ہے جو تہذیب حافی نے انتہا کر دی. وہ کہتا ہے یاد رکھے زمانہ تباہت تھی وے جیندہ محمد دیال دے نال ویر ہووے, اساڈے پیو ماں دا دین بچ گئے علی دے پتراں دی خیر ہو. پھر پڑھوں مت پڑھا. تباہ تھی وے جندہ محمد دیال دے نال ویر ہووے, اساڈے کاظم کدیں اساڈے پیو ماں دا دین بچ گئے. سکلین بھائی علی دے پتراں دی. مرزا غالب کا نام سنا ہے؟ یہ غالب یہی یہ جس کی تشریح کیے بغیر جناب کا میٹرک نہیں ہوا تھا, وہی. اور بسم اللہ عالی مرتبہ عزت مآب بابا سید التجا شاہ صاحب تشریف لے آئے. بابا نزاکت شاہ جی کو میرے مولا کروٹ قبر میں ٹھنڈک نصیب فرمائے. ان کے احسانات انشاءاللہ ساری زندگی ہمارے ساتھ رہیں گے. اجازت لیں. میں بابا جی تھوڑے ہونے تو پہلے غالب دا ذکر کیتا ہے. غالب جسے مولا کے ہاتھ کھول نہیں دیتے آپ لوگ اگر ناراض نہ ہوں تو. چلے میں آپ کے ہاتھ کھولنے پہ آپ کو شعر سنا دیتا ہوں. وہ مولا علی کے عشق میں اس کو مفتی نے جہنمی کہہ دیا تھا کہ غالب تم جہنمی ہو. تو اس نے کہا تھا اگر تمہارے کہنے سے جہنمی ہوں تو پھر ٹھیک ہے, میں بھی دعا مانگ رہا ہوں, ایندھن بنا دے مجھ کو جہنم کا اے خدا, میں دشمن علی کا کلیجہ جلا سکتا. یہ پیچھے والا مجمع داد نہیں دے رہا اور میں 1 منٹ کے بعد جا رہا ہوں. پیچھے والے پیچھے نہ رہیں, مہربانی کریں. یا علی پیچھے والے پیچھے نہ رہیں, پیچھے والے میرے ساتھ رہیں. میرے پاس اور چارہ نہیں تھا. پیچھے والے پیچھے نہ رہیں. فیاض سے جی میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ پیچھے والے ساتھ ملیں, پیچھے والے ساتھ ملیں, کیونکہ پیچھے والوں کو ساتھ ملانا غدیر خم سے میرے رسول کی سنت ہے. اب آپ لوگوں کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے, میرے تو بالکل ہی قد نہیں ہے, باخدا بہت ہی چھوٹا قد ہے. پتہ نہیں کس کس کیلیبر کا بندہ آپ لوگ پڑھا چکے ہیں, اور آپ لوگوں کا ایک مقام ہے ذاکری میں. میرے مولا ہمیشہ اس مقام کو برقرار رکھیں. لیکن آپ نے دیکھنا کہ بات آ کیسے رہی ہے. وہ جب 18ویں ذی الحجہ غدیر خم کا مقام آیا, میرے بھائیوں, میرے آقا انعامدار نے سرکار سلمان محمدی کو بلا کے فرمایا تھا, سلمان کیا سچویشن ہے؟ سرکار صورتحال یہ ہے کہ سورج سوا نیزے پہ ہے, حجاج نے تازہ کام فریش کروایا ہوا ہے,
کچھ جلدی میں آگے نکل گئے, کچھ پیچھے رہ گئے, کچھ ہمارے ساتھ ہیں. سلمان میرا چھوٹا سا کام, بابا جی وہ بندہ آیا ہی نہیں جڑا مسکرا بھی نہیں سکتا, باقی نال میری گل ہی کوئی نہیں. سلمان کہاں ہے سرکار؟ کچھ آگے کچھ پیچھے کچھ ہمارے ساتھ. سلمان ایک چھوٹا سا کام تو کر, سرکار حکم کرے. سرکار نے مسکرا کے فرمایا تم نے کہا ہے نا کچھ آگے نکل گئے کچھ پیچھے کوئی ساتھ. سرکار میں نے کہا ہے کام کیا کرنا ہے؟ فرماتے سلمان کام یہ کرنا ہے جو آگے نکلے ہیں کارواں سے انہیں صدا دے کے خود بلا لو, وہ جن پہ خطرہ ہے بھاگنے کا تو ان کے پالان ہی اٹھا لو. چھوڑو ممبر, رکیے, ابھی رکیے. وہ جن پہ خطرہ ہے بھاگنے کا تو ان کے پالان ہی. یار یہ جو ایک بار آپ لوگ داد دیتے دیتے بالکل زمین پہ لگ جاتے ہیں نا, یہ کام بھی اتنا اچھا نہیں ہوتا. میرے ساتھ چلتے رہیے. وہ جن پہ خطرہ ہے بھاگنے کا تو ان کے پالان ہی. جناب نوید عباس نوید فیصل آباد کے شاعر ہیں اور کیا پیارا لکھتے ہیں. میں چند لائنیں ان کی سنا رہا ہوں اور ممبر چھوڑ رہا ہوں. وہ جن پہ خطرہ ہے بھاگنے کا تو ان کے پالان ہی اٹھا لو. سرکار پالان اتر گئے, اب کیا کروں؟ فرمایا ان کا ممبر بناؤ. پالانوں کا ممبر سج گیا اور اوپر میرے آقا نامدار تشریف فرما ہو گئے. ابھی اکیلے میرے آقا پالانوں کے ممبر پہ ہیں. میں غدیر کا منظر نامہ سنا رہا ہوں. جیسے سنو تمہاری مرضی, جیسے جی چاہے سنو, لیکن پڑھ دل سے رہا ہوں. جی لگا کے سننا, غور سے سننا. میں 10 لائنز پڑھوں مثال کے طور پہ, میں 9 مصروں کی چھٹی دے رہا ہوں. 10ویں پہ باوفیاد سے جی گنجائش بچتی نہیں ہے. 9 مصروں کی چھٹی 10ویں پہ, مجھے دیکھیے 9 مصروں کی چھٹی 10ویں پہ گنجائش بچتی نہیں ہے. پالانوں کے ممبر پہ میرے آقا آ گئے تو ہوا کیا؟ رکھ میرے سر پہ قرآن, باتیں نہ کرنا مولا کا واسطہ, چھوڑو ممبر. غدیر خم ہے نگاہ گم ہے تنا ہے سورج کا شامیانہ. یہاں سے جو باتیں کر رہے ہیں مولا کا واسطہ, میں ممبر چھوڑوں اپنی آوازوں پہ قابو. غدیر خم ہے نگاہ گم ہے تنا ہے سورج کا شامیانہ. کناتیں کوس خدا نے بھیجی بنا خطابت نے تانا بانا. گلوں نے خوشبو لٹائی ہر سو پہن کے انداز دل برانا. شفق میں شوخی دھنک میں دھن دھن چھنک میں چھن چھن کا ہر فسانہ. ولا کی مستی ہے بستی بستی مگر نہ سستی نہ آمیانہ. وہ جس نے پی لی ولا کی مستی تو راز خم بھی اسی نے جانا. وہ جس نے پی لی ولا کی مستی تو راز خم بھی اسی نے جانا. دنیا سوا نیزے کے سورج دھوپ میں کھڑے ہو کے ہکا بکا تھی. رسول نے ہمیں یہاں بلایا کیوں ہے؟ پھر ہوا کیا؟ کہا نبی نے اے جان سارو علی کو میرے قریب لانا. کہا نبی نے اے جان سارو, میں ممبر چھوڑ رہا ہوں, خدا کی قسم جا رہا ہوں. کہا نبی نے اے جان سارو علی کو میرے قریب لانا. ہجوم خم سے حضور تم سے ہے آج ہم نے یہ کہلوانا. علی کا بازو بنے ترازو تلے گا خلقت کا آب و دانا. میں مصرع پڑھ رہا ہوں اور اگر میں سمجھا سکا تو جو ماحول اب بنے گا وہ اب یہ جوان اٹھ کر بھی بولے نہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو کر بھی حق ادا نہیں ہوتا. کہا نبی نے اے جان نثارو غدیر میں ہوا کیا؟ رکھ میرے سر پہ قرآن, میں دہرا رہا ہوں اور اس کے بعد گنجائش نہیں. غدیر خم ہے نگاہ گم ہے تنا ہے سورج کا شامیانہ. کناتیں کو سے خدا نے بھیجی. میرے بھائیوں کیمرہ پھیر کے بندہ بتانا جو غدیری ہے اس کا ہاتھ کیسے نہیں اٹھتا. بنا خطابت نے تانا بانا. گلوں نے خوشبو لٹا, آمادہ ہو جانا. گلوں نے خوشبو لٹائی ہر سو پہن کے انداز دل برانا. شفق میں شوخی دھنک میں دھن دھن چھنک میں چھن چھن کا ہر فسانہ. ولا کی بستی ہے مستی مستی مگر نہ سستی نہ آمیانہ. وہ جس نے پی لی ولا کی مستی تو راز خم بھی اسی نے جانا. کہا نبی نے اے جان سارو علی کو میرے قریب لانا. ہجوم خم سے حضور تم سے ہے آج ہم نے یہ کہلوانا. بابا جی چہرے دیکھیے گا, علی کا بازو بنے ترازو تلے گا خلقت کا آب و دانا. رکھ میرے سر پہ قرآن. غدیر میں ہوا کیا؟ وہ ساز بن کے سروں سے چھن کے ہوا کا صحرا میں سنسنانا. بڑا ہی رنگین لگ رہا تھا کسی کے جلنے پہ مسکرانا. اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کے مل کے بولو حیدر حیدر. میرے ماں ماشاءاللہ. یہ